بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 72 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں آج حاضر ہیں۔ ناظرین، کل جدھر نواسے اور بوڑھی ماں کے کہانی کو چھوڑا تھا ادھر ہی شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نے دوبارہ جب مٹی اس کے پونک کے پھینک دیا تو وہ بلا یعنی وہ بھوت اپنا اصلی حالت میں آیا اور اس نے اس بوڑھی ماں کے نواسے کے پاؤں میں پڑ گیا کہ میرے کو غلطی ہو گیا، میرے کو معلوم نہیں تھا کہ تم اتنا طاقتور انسان ہے، تو میں لہٰذا زندگی بھر آپ کے لیے غلامی کرنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ جو بھی آپ کو کوئی مصیبت ہوئے گا تو ہم لوگ کو بلائیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس باتوں کے کرنے کے بعد اس آدمی نے اس کو بتایا کہ آپ کو کیسا معلوم ہو جائے گا کہ ہم ابھی مصیبت میں ہیں۔ تو بلح نے ترنت ہی اسی ٹائم میں اپنے مونچھ کا ایک بال لمبا والا نکال کے اس کو دے دیا اور بولا کہ یہ مونچھ کا بال اپنے ساتھ رکھو، جب بھی تم کو کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آئے تو ترنت یہی بال کو جلا دیں تو ہم وہی یعنی ٹائم میں ادھر حاضر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس آدمی نے بلح کے دیے ہوئے اس مونچھ کے بال کو اپنے جیب میں رکھا اور ادھر سے چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ بہت دور راستہ میں گیا، رات ہو گیا، تھکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ادھر کچھ انتظار کروں، تو وہ ناظرین انتظار کرنے کے لیے اور جنگل کو ہلاک کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، لیکن وہ تھوڑا نہیں سویا اور اس نے سوچا کہ اور بھی تھوڑا آگے جائیں گے۔ تو ناظرین، بہت جنگل کے وسط میں چلا گیا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے اور سانپ ایک درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک مرغی کا مطلب سیمرغ اس کو بولتے ہیں، تو سیمرغ کے بچوں کا گھونسلہ ہے، اور اس نے سوچا اور دیکھا اور اس کو خیال بھی آیا کہ یہی سانپ اس کے بچوں کا کھانے کے لیے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس آدمی نے دھیرے دھیرے سانپ کا پیچھا کیا اور درخت میں چڑھ کے فوراً اپنے تلوار کو اپنے کمر سے نکالا اور ایک سانپ کے اوپر وار کیا، تو سانپ کے گردن کو دو ٹکڑا کر کے نیچے پھینک دیا۔ تو اسی وقت میں فوراً وہ بچوں کا ماں اور سیمرغ حاضر ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہمارے گھونسلے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ تو سیمرغ فوراً ہی ادھر آیا اور اس کو ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کیا۔ تو اس آدمی نے ہاتھ دیا اور اس کو بتایا کہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں، لہٰذا میں نے بھلائی کیا اور آپ کے بچوں کا جان بچایا۔ تو نیچے دیکھ لیں کہ ایک بڑا سانپ پڑا ہوا ہے اور اس سانپ نے میں نے قتل کیا ہے آپ کے بچوں کی جان کو رکھنے کے لیے، اپنے آپ کے بچوں کی یعنی زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس قربانی دیا اور سانپ کو کاٹ کے پھینک دیا۔ تو ناظرین، اس باتوں کو سنتے ہوئے سیمرغ کو بہت خوشی محسوس ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا شکریہ بھی ادا کیا کہ میں کیا کروں کہ آپ نے تو بہت بڑا بھلائی کا کام کیا اور میرے بچوں کا جان بچا لیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرے خدمت اور لائق آپ کو کچھ بھی کام ہو جائے گا تو میں بھی آپ کے حاضر ہو جاؤں گا، جدھر بھی بلا جائیں میں ادھر ہی حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین، اس آدمی نے پھر وہی سوال دہرایا کہ آپ کو کیسا معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میرے کو کچھ کام ہو گیا یا میرے کو کچھ مصیبت وغیرہ آیا؟ تو اسی ٹائم میں سیمرغ نے اپنے دم کے لمبے لمبے بالوں سے 3 بال نکال کے اس کو دے دیے اور اس کو بولا کہ یہ تینوں بال اپنے ساتھ رکھو، لہذا جو بھی ٹائم اس کو آپ کو ضرورت پڑ جائے گا تو ہم لوگ کو مدد کے لیے تو ایک ایک بال کو فوراً ہی جلا دیں تو وہی ٹائم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس نے سیمرغ کے بالوں کو رکھتے ہوئے آگے گیا اور اس نے تھکاوٹ محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ آج رات میں تو اپنے محل اور جگہ میں نہیں پہنچوں گا، تو لہٰذا اس نے کیا کہ وہ جنگل کے ایک سائڈ میں تھکا ہوا تھا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھا پہنا ہوا تھا تو اس ٹائم اس بلا یا بھوت نے اس کو دیا کہ اس انگوٹھے کو تم پہنو گے اور اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھو گے اور دل کے اندر جو بھی حاجت اور منت رکھیں گے تو ترنت آپ کا وہی حاجت یا وہی آپ کا خواہش پورا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وہ جب سویا تو اس نے سوچا کہ میں کل جاؤں گا تو کیا کروں گا، میرے ساتھ پیسہ نہیں ہے، لہذا بوڑھی ماں کے لیے کھانا پکڑنا چاہیے، میں روپیہ کدھر لاؤں گا، اور یہ روپیہ کا حیا اپنے دل میں رکھا ہوا تھا اور ادھر سو گیا۔ جب وہ سویا تو اس نے سوچا کہ چلو آج رات تو نہیں جا سکتے ہیں، صبح جائیں گے اور صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹیں گے اور
پھر بازار میں بیچیں گے اور بازار میں تھوڑا سلپ سامان پکڑیں گے اور بوڑھی ماں کے لیے پھر چلے جائیں گے۔ تو اس خیالاتوں کے ساتھ اس نے لڑائی کرتے ہوئے اور تکان محسوس کرنے کے بعد اس کا جسم تو چور چور ہو گیا تھا اور وہ نیند میں چلا گیا۔ ناظرین، وہ نیند میں سو گیا تو اس نے ایک ٹائم دیکھا کہ صبح ہو گیا، اور تو اس نے خدا کا نام لیتے ہوئے اور ادھر سے اٹھ گیا، اور اس کے اٹھنے کے بعد اس نے سوئے ہوئے جگہ سے اپنے ہاتھ کو ہلایا سر سے کے نیچے، تو دیکھا کہ ادھر کچھ پیسوں کا آواز آیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے سر کے نیچے پورا پیسے ہی پیسے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ وہی ہمارا جو انگوٹھا دیا تھا، تو وہی انگوٹھا کا تبرکات ہے کہ اس کے نیچے ہمارا کو پیسہ مل گیا۔ تو اس کو یاد آیا کہ اس نے یہی خیال کے ساتھ سویا ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو پیسہ مل گیا۔ تو پورے پیسے اس نے اٹھا لیے اور اپنے جیب میں رکھے، اور ادھر سے آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے بوڑھی ماں کے جانے کے پہلے اس نے سوچا کہ اس کے لیے تو کھانا ضرور چاہیے، تو اس نے بازار میں گیا اور بازار میں بوڑھی ماں کے لیے تھوڑا کھانا وغیرہ اور خوردنی انجاز کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ناظرین اس نے سیدھا اپنے گھر کا راستہ لیا، اور اس نے گیا۔ جب میں پہنچا گھر تو دیکھا کہ ہمارا بوڑھی ماں بے ہوشی کی حالت نیچے پڑا ہوا ہے، اور بھوک نے نہ جانے اس کا نڈال بنایا اور اس کا حالت برا ہے۔ تو اس نے پورن بوڑھی ماں کو اٹھانے کا کوشش کیا، اور کچھ پانی وغیرہ سے اس کا منہ بھی دو سر کے صاف کیا۔ تو بوڑھی ماں تھوڑا ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا اور بہت کمزور ہے، تو اس نے فوراً وہاں سے کھانا بنا کے پانی اس کو پلا کے، اور اس کا ہوش آیا، اور اس نے پھر سوچا کہ یہ تو میرا نواسا آ گیا۔ تو بوڑھی ماں نے پھر سوال جواب کرنا ہو گیا کہ بیٹا تم کدھر گیا؟ میں تو بھوک سے نڈال ہو گیا، ادھر گر گیا۔ تو وہ اپنا زار و قطار بات کرنے لگا۔ تو ناظرین اس نے جیب سے بہت پیسے رکھے ہوئے تھے، تو اس نے پیسوں کو نکال کے بوڑھی ماں کو دیا، تو بوڑھی ماں کا دل تھوڑا اور بھی جوان ہو گیا، اور خوشی سے اس کا دل کا جو اندر مسکراہٹ ہے تو دھیرے دھیرے اس کے منہ سے اور لبریز ہوتا ہوا باہر اس کے چہرے میں نمودار ہونے لگا، اور اس طرح بوڑھی ماں کا روح تازہ ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے لیے قربان ہو جاؤں، تم اتنا دیر کیا، کدھر گیا؟ تو ناظرین بیٹا اس کا ایک سائڈ میں بیٹھ گیا، اور نواسا نے پورا اپنا اسٹوری سنایا کہ میں ادھر سے گیا، نہ جانے میں ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں بیٹھا اور بچہ لوگ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے سانپ کے بچے کے ساتھ لڑائی کیا، تو میں نے بچوں کو پیسہ دیا اور اس کا جان بچایا۔ پھر اس کے گھر ہم گیا، میں نے اس کو گھر میں پہنچایا، اور پھر اس نے پورا کہانی کو سناتے ہوئے بوڑھی ماں کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ کہانی سنا دیا، اور بوڑھی ماں خوش ہو گیا۔ ناظرین جب تیسرا دن ہو گیا تو اس نے بولا کہ چلو جاؤ بیٹا تھوڑا کام کاج کرو اور کچھ لکڑیاں کاٹ کے پھینکو۔ تو وہ پھر گیا لکڑی وغیرہ کاٹنے کے لیے، لیکن اس نے دل نہیں چاہا، کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ وہ جو چیز مانگے گا تو اس کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر لکڑی تھوڑا کاٹ کے لایا، اور جب ایک دو دن گزر گیا تو اس نے اپنے بوڑھی ماں کو تکرار کیا، بولا کہ امی جان تم نے بولا تھا کہ تم جب پیسہ وغیرہ جمع کرو گے تو میں تمہارے لیے شادی کے لیے کچھ لڑکی وغیرہ ڈھونڈوں گا۔ تو بوڑھی ماں نے بولا کہ ہاں بیٹا میں نے ایسا بولا تھا، لیکن ابھی تک آپ کے ساتھ پیسے وغیرہ کم ہیں، لہذا تم اور بھی پیسہ جمع کرو، تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اچھا لڑکی ڈھونڈوں گا اور آپ کا رشتہ بناؤں گا۔ تو پھر ناظرین ایک دو دن گزرنے کے بعد اس کی نواسا نے اس کو تکرار کیا اور بتایا کہ امی جان تم نے بولا تھا کہ میں آپ کے لیے رشتہ وغیرہ ڈھونڈوں گا، تم میرے لیے ابھی رشتہ ضرور ڈھونڈو، ابھی تو میرے ساتھ پیسے وغیرہ کا کمی نہیں ہے۔ تو بوڑھی ماں خوش ہو گیا، تو اس نے بولا کہ بیٹا میں کہاں اور کس کے ساتھ جاؤں تمہارا رشتہ ڈھونڈوں؟ تو اس نے بولا کہ امی جان تم جاؤ سیدھا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سے بولو کہ بادشاہ کو ایک لڑکی ہے، اس کو بولو کہ ہمارا نواسا ہے، میرے نواسے کو رشتہ دے دو اور اس کو اپنا داماد بناؤ۔ تو یہ بات ناظرین سنتے ہوئے بوڑھی ماں تھوڑا کانپنے لگا، اور اس نے بولا کہ کہاں بیٹا بادشاہ اور کہاں ہم تو یہ کیسا کر سکتے ہیں؟ تو اس دن اس نے بات کو ٹال مٹول کے پیش کیا۔ دوسرا دن ناظرین پھر اس کی نواسا نے تکرار کیا اور بتایا کہ بوڑھی ماں تم ضرور بادشاہ کے دربار میں جاؤ، ہمارا رشتہ پوچھو۔ تو بوڑھی ماں نے بولا کہ اور بھی تھوڑا صبر کرو۔ ناظرین جب تیسری دن ہو گیا تو اس نے اور بھی زیادہ بوڑھی ماں کو زور دیا، تو بوڑھی ماں نے بولا کہ چلو میں کل جاؤں گا اور آپ کا رشتہ کا بات بادشاہ کے ساتھ کروں گا۔ تو ناظرین جب دوسرا دن ہو گیا تو بوڑھی ماں نے اپنے رکھے ہوئے ایک پرانے
قمیص سے تھوڑا اچھا کر کے ایک نکالا اور اس کو پہن لیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور شہر میں بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں آیا، تو وزیر گدیروں نے اس کو کچھ کھانا وغیرہ کھلایا اور وہ بیٹھ کے شام کر کے ادھر سے آیا اور اس کا منہ نہیں کھولا، تو لہذا اس نے رشتے وغیرہ کا بات نہیں کیا اور سیدھا گھر میں آیا۔ جب گھر میں آیا تو نواسہ نے دیکھا، وہ بھی زیادہ خوش ہو گیا، تو بوڑھی ماں کو پوچھا، تو بوڑھی ماں نے بولا کہ ہمارا منہ نے جواب دیا، میں کیسے بادشاہ کو پوچھ سکتا ہوں۔ تو ناظرین اس دن اس کا نواسہ اور بھی زیادہ ناراض ہو گیا اور زیادہ بڑبڑا کے بات کرنے لگا۔ تو اس نے سوچا کہ اس کا نواسہ وغیرہ شاید جنگلوں میں گیا تھا، اس کو کچھ دیہ اور پری وغیرہوں کا سایہ اس کے سر میں پڑا ہوا ہے اور شاید وہ پاگل ہے۔ تو اس کو بولا کہ تم پاگل تو نہیں ہے، سچ مچ میرے کو بادشاہ کے دربار میں بھیج رہے ہو اور میرے کو وہاں مروانے کے لیے؟ تو اس نے بولا کہ امی جان نہیں، تم مرے گا نہیں اور بادشاہ ہم لوگ کو ضرور اپنا داماد بنا لے گا۔ تو بوڑھی ماں کو اس کا باتوں میں یقین نہیں آیا، تو اس نے کچھ رکھے اپنے گھر میں بخور اور لوبان وغیرہ کو جلا کے اس کو دھواں دینے لگا، شاید اس کو کچھ سایہ وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین اس چیزوں کا بدبو اس کو پسند نہیں آیا اور اس نے بولا کہ بوڑھی ماں تم یہ کیا کوئی شگون وغیرہ کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے صحیح ہے، تم جنگل میں گیا، شاید آپ کا عقل ابھی تک ٹھکانے میں نہیں ہے۔ تو اس نے بولا کہ امی جان میں تو پاگل نہیں ہوں کہ تم میرے کو پاگلوں کا طریقہ علاج کر رہے ہو، لہٰذا میں سیدھا سادہ انسان ہوں اور میرا ہوش حواس اپنے ٹھکانے میں ہے۔ تو پھر ناظرین بوڑھی ماں کو تھوڑا یقین آ گیا اور اس نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے بولا کہ اگلا دن میں جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کے رشتے کا بات ضرور کروں گا بادشاہ کے دربار سے۔ تو ناظرین اگلا دن ہو گیا تو نواسہ نے اس کو پھر تکرار کرنے لگا اور اس کو زور زبردستی سے بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور بوڑھی ماں ادھر بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ ادھر آیا اور بادشاہ نے نظر دہرائی کہ وہی بوڑھی ماں ہے، دوسری دن میں آیا۔ تو اس کو پوچھا کہ وزیر اس کو جاؤ کھانا وغیرہ اور کچھ گفٹ وغیرہ بھی دے دو۔ تو وزیر نے اس کو کھانا وغیرہ کھلایا اور کچھ گفٹ دیا، وہ بیٹھ کے شام کو کیا اور شام کو ادھر سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آیا۔ تو ادھر آیا تو اس کے نواسے کا آنکھ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا کہ شاید آج میرا پکا بات ہو گیا۔ تو ناظرین ادھر آیا تو بوڑھی ماں نے وہی اپنی بے بسی کا بات سناتے ہوئے اس کو تکرار کیا کہ کدھر بادشاہ اور کدھر ہم اس کو رشتہ مانگے، یہ تو ہمارا بس کا بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے اگر ہم لوگ زیادہ بس کا بات کریں گے تو شاید بادشاہ ہم لوگ کو قید اور زندان میں ڈالے گا اور ہم لوگ کا جینا حرام کر دے گا۔ تو ناظرین اس سے اس کا بیٹا جو کہ اس کو نواسا ہے وہ راضی نہیں ہو گیا اور وہ پورا رات بوڑھی ماں کے ساتھ لفڑا کرتا رہا اور نہ جانے کیا بات کرتے رہے دونوں، اور اس نے بوڑھی ماں کو زیادہ مجبور کیا کہ وہ ہرگز اس کا رشتے کے لیے بادشاہ کو بول دیں، اگر اس نے ہاں کیا تو ٹھیک، اگر اس نے ہاں کیا، اس نے بولا کہ اگر اس نے ہاں کیا اور جو بھی چیز کے لیے تم کو بولا تم بولو کہ ہم لوگ انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین تیسری دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ سمجھدار تھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ روز یہ بوڑھی ماں اپنا وقت نکالتا ہے اور ہمارا دربار میں آٹ کے بیٹھتا ہے، تو شاید اس کا کچھ بات وغیرہ یا کچھ مصیبت مشکل ہے۔ تو ناظرین جب تیسری دن ادھر جب بیٹھا تو بادشاہ نے فوراً اپنے وزیروں اور غزیروں کو بولا کہ بوڑھی ماں کو ہمارے ساتھ قریب لے کے آئیں۔ تو ادھر بوڑھی ماں کو اس کے قریب لے کے آئے تو ناظرین بوڑھی ماں زیادہ کانپنے لگا۔ تو اس نے بولا کہ بادشاہ نے بولا کہ امی جان تم گھبرانا نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کروں گا، سیدھا سادہ جو تمہارا مشکل مصیبت مسائل ہے تم میرے ساتھ شیئر کریں اور گھبرانا نہیں اور دل کھول کے اپنا بات بیان کریں۔ تو ناظرین بادشاہ کی اس باتوں کو کرنے کے بعد اس کے دل میں تھوڑا حوصلہ آیا اور پھر اس نے اپنے جو نواسے میں گھر کے ساتھ اس کا جو حشر کیا تھا اس کے بعد یاد آ گئے، تو اس نے اپنے دل میں زور دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے دل میں کچھ بات ہے لیکن منہ میں بتانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ایسا جب اس نے کیا تو بادشاہ حیران ہو گیا اور اس نے اپنے پورے زور بوڑھی ماں کی طرف لگا دیا اور بوڑھی ماں کو راضی کیا کہ وہ اپنے دل کا بات نکال کے کھول کے بیان کریں۔ تو چنانچہ ناظرین بادشاہ نے اس کو بولا کہ بوڑھی ماں گھبرانا نہیں، تم انشاءاللہ اپنا بات کو ہمارے سامنے کریں، جو بات اور جو فرمائش ہمارے لائق ہوئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے۔
تو ناظرین اس باتوں کے کرنے کے بعد تھوڑا بوڑھی ماں کے دل میں اور حوصلہ آیا اور اس کو پانی پلایا اور اس کے سر میں اپنے ہاتھ کو مسلتے ہوئے اس کو بولا کہ تم گھبرانا نہیں، تم میرا ماں کا جیسا ہے، جو تمہارا مشکل اور مصیبت اور پرابلم ہے تم میں بادشاہ ہوں ملک کے لیے، تم میرے کو بول سکتے ہو۔ اس نے بولا کہ ایک ایسا کوئی بات ہے کہ شاید ہمارا دل میں آیا ہے اور میرے منہ میں بتانے کا دل نہیں چاہتا ہے کہ کیوں اس کو میں اپنا لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ہستی کے سامنے چھوٹا بات کو شیئر کروں۔ تو ناظرین پھر بادشاہ نے اس کو مایوسی سے نکالتے ہوئے اس کو اچھے اور خوشی کی پٹری میں لایا اور اس کے دل کو جوان کیا اور اس کو بولا کہ گھبرانا نہیں اور تم اپنے بات کو ضرور ہمارے ساتھ آج شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین بادشاہ کے زیادہ تکرار کرنے کے بعد بوڑھی ماں نے اس کو بولا کہ ہمارا ایک نواسا ہے اور نواسا نہ جانے کیسا پاگل نمونہ بات کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ تم جاؤ بادشاہ سلامت کو بولو کہ اس کا ایک بیٹی ہے، لہٰذا میرے لیے اس کا رشتہ مانگو اگر میرے کو داماد کرے گا۔ تو ناظرین اس بات کو سنتے ہوئے تو بادشاہ تھوڑا حیران ہو گیا اور اس کا دل اور دماغ اور آنکھ اس کا پورا لال ہو گیا اور اس کے دل کے اندر نہ جانے کیا خیالات آئے اور اس نے کیا سوچا تھا کہ اس بوڑھی ماں کے منہ سے کتنا بدبخت اور بیچارہ دل میں کتنا جوان اور بڑے خیال لے کے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور میرے بیٹی کے رشتے مانگنے کے لیے یہاں تک کا زحمت کیا ہوا ہے۔ ناظرین بادشاہ نے جب بوڑھی ماں کا یہ حالت دیکھا اور اس نے بولا کہ تم میرے بیٹے کی رشتے مانگنے کے لیے ادھر آئے ہو، تو ناظرین پھر بڑوں نے کہا تھا کہ ایک کہاوت ہے کہ جس آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتا ہے تو وہ دکان کا نمونہ ہوتا ہے اور کوئی اس کا مطلب قیمت یا پوچھنے کے لیے یا اس کا رشتہ مانگنے کے لیے ایک جیسا آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا قیمت ضرور پوچھے گا۔ تو اس کہاوت کے ساتھ بادشاہ نے اپنے خیالات کو گھماتے ہوئے تھوڑا ایسا پیش کیا کہ چلو میں تو اپنے بیٹی کو کوئی بھی انسان کو دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کا نواسا میرے سچ مچ بیٹی کے ساتھ رشتہ چاہتا ہے تو اس کو بولو کہ کل جیسا ہمارا یہ گھر میں ادھر بنایا ہوا ہے، تم 2 دن ادھر ہمارا گھر کے ساتھ ایک ایسا والا محل بناؤ میرے بیٹے کے لیے، تو میں آپ کے نواسے کو لینے کے لیے اور داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر 2 دن تک اس نے ایسا نہیں کام کیا تو لہٰذا میں اس کو ایسا سزا اور آپ کو اس کے ساتھ دوں گا کہ دونوں تم لوگ عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد تو بوڑھی ماں کا پورا جان نکل گیا اور وہ ادھر ہی گرنے لگا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے وہاں محل سے نکل گیا اور دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف چلا اور ادھر آیا۔ ناظرین جب ادھر آیا تو ادھر اس نے اپنے نواسے کے ساتھ پورا کہانی سنایا کہ بادشاہ نے اتنا بڑا ڈیمانڈ کیا اور تم نے میرے کو اتنا مجبور کیا کہ میں کیا کروں، شاید میرا اور آپ کا کوئی بس ایسا بات بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اس کا جواب دیں۔ ابھی تم دیکھیں کہ ہمارا کیا حالت کر دے گا بادشاہ نے، تم نے تو ہم لوگوں کا جینا بھی حرام کیا، شاید اس کے لیے ہمارا ابھی زندگی کے آخری دن ہو جائیں گے۔ ناظرین اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بوڑھے ماں کا تو پورا جان ہی نکل گیا اور دیکھتے ہیں کہ کل وہ لوگ کا اسٹوری کیا رخ کرے گا اور بوڑھی ماں کا نواسا کیسا اس کا اس بڑا ڈیمانڈ کو پورا کرے گا۔ امید ہے کہ آپ بھی انتظار کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ زندگی رہے گی تو قصے کہانیاں ضرور جڑیں گے۔ قصے کہانی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ مورل اور سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زعفرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔